ہم روزانہ صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں چھوٹ دیا ہوا ہے۔ کبھی ہمارا کھانا بند کیا، کبھی ہمارا پانی بند کیا، ہمارا بچہ اگر نافرمان ہو جائے تو ہم گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، کھانا بند کر دیتے ہیں، پانی بند کر دیتے ہیں کہ نالک نکل جا۔ لیکن قربان جائیے اس رب پر کہ اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، اتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، کبھی اس نے ہمارا کھانا بند کیا، کبھی پانی بند کیا؟ ہائے ہائے، کیسا رب! اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی نہ اس نے کھانا بند کیا نہ پانی بند کیا۔ جس زمین پر ہم روزانہ چلتے ہیں وہ زمین اللہ سے کہتی ہے، اللہ اجازت دے کہ میں پھٹوں اور ان کو اپنے اندر سما لوں۔ سمندر روزانہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ اجازت دے میں ان کو ختم کر دوں، ان کو ختم کر دوں، ان کا نام و نشان مٹا دوں۔ فرشتے والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے روزانہ اللہ سے کہتے ہیں، اللہ اجازت دے میں ان کو ہلاک و برباد کر دوں، ان کی گردنیں مروڑ دوں، ان کو ختم کر دوں، ان کا نام و نشان مٹا دوں۔ کہ نہایا کیا میرا اللہ ہے؟ میرا اللہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، فرشتوں تم میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، تم سے بہتر جانتا ہوں میں اپنے بندے کو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو پھر پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، ان اتانی نہارا قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا، جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات بھی توبہ کرے گا، جوانی میں، بڑھاپے میں، مرد ہو یا عورت ہو، جب بھی توبہ کرے گا میں اس کی توبہ پر لبیک کہوں گا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اتنا بڑا اللہ ہے، اتنا سخی اللہ ہے۔ ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج کا زمانہ تھا، ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے، ان کو شکست ہوئی، وہ بھاگ گئے، چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے۔ سیاڈے نے بتایا حجاج کو کہ ان کے دونوں بیٹے گھر پہنچ گئے۔ حجاج نے کہا کہ ابن خراش کا آج امتحان لوں گا، بلا لیا، کہا ابن خراش وہ تمہارے دونوں بیٹے میرے خلاف جنگ میں اترے تھے، وہ بھاگ گئے، پتہ ہے کہاں گئے؟ ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر فرمانے لگے، موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ دونوں گھر پہنچ گئے، میں ابھی چھوڑ کر آیا۔ حجاج کہنے لگا کہ تیرے اس سچ پہ تیرے بیٹے تجھے ہدیہ دیتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تو تجھے بھی قتل کر دیتا، تیرے ان بچوں کو بھی قتل کر دیتا۔ تو میرے بھائیو، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتے،
چند کوڑیوں کے خاطر اپنے ایمان کو کا سودا نہیں کرتا۔ ڈرو اس دن سے کہ جس دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ کہا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو سچ ہمیشہ اپنا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی سے عشق کرتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں ڈائریکٹ نہیں گیا اور نہ میں ان کو کوئی وسوسہ دے کر میں ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا، نہیں، بلکہ میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر آپ کے پاس رشتہ لینے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے میری بیٹی کے اندر کیا دیکھا؟ کہا حضور بڑی خوبصورت۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد آنا، رشتہ کر دوں۔ اس درمیان میں حضرت نے بچی کو دوائی دی، دست شروع ہو گئی، پاخانے شروع ہو گئے، 1 مہینے تک مسلسل پاخانے کرتی رہی۔ جب اور نوکر کو جب وہ پاخانہ کرتی تھی تو وہ نوکر پاخانہ اٹھا کر کسی مٹکے میں جمع کر کے رکھتا تھا۔ جب 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا تو دیکھا کہ لڑکی کے آنکھوں کے نیچے چھائیاں پڑ گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، وہ گٹھی بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا آجا میں شادی کرا دیتا ہوں، پیار کرتا ہے نا، آجا میں شادی کرا دیتا ہوں۔ کہا جی میں نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ تو سے عشق کرتا تھا نا، پیار کرتا تھا نا، اب کیا ہوا؟ کہا جی وہ میں خوبصورتی سے پیار کرتا تھا، اب یہ خوبصورت نہیں رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ شادی کے بعد اگر میری بیٹی بیمار ہو جاتی، نکاح کے بعد اگر اس کے حالات خراب ہو جاتے تو پھر تو کیا کرتا؟ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو مٹکے کی طرف لے گئے، کہا کہ تو میری بیٹی سے پیار نہیں کرتا تھا، بلکہ جو اس مٹکے کے اندر گند ہے تو اس سے پیار کرتا تھا، میری بیٹی سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس مٹکے کے اندر جو گند ہے اس سے تو محبت کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دولت دیکھ کر شادی نہ کرو، بلکہ اس کی سیرت دیکھ لیا کرو۔ عرب میں جو سب سے پہلے آواز گونجی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی کہ عرب والو سنو، تم اپنے بیٹی کو قتل کر دیتے ہو، مار دیتے ہو، زندہ دفن کر دیتے ہو، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری لخت جگر ہے۔ تم اپنی بیٹی کو پسند نہیں کرتے نا، مار دیتے ہو، قتل کر دیتے ہو، زندہ دفن کر دیتے ہو، لیکن مکے والوں سنو، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری لخت جگر ہے۔ تو میرے بھائیو جب بیٹی پیدا ہو تو خوش ہو جاؤ، خوش، سر ماتھے پہ مت لٹکاؤ، سر مت جھکاؤ۔ یاد رکھنا جتنی محبت ماں باپ سے بیٹی کرتی ہے، بیٹا اتنا محبت ماں باپ سے نہیں کرتا۔ اس لیے خالص دولت دیکھ کر شادی نہ کرنا، بلکہ سیرت ضرور دیکھ لینا، سیرت ضرور دیکھ لینا۔ بات کدھر چلی گئی؟
میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جو مسلمان ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، وہ ضرور بھی ضرور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، بلکہ یہ آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ صاف صاف قرآن میں اللہ نے کہا، لیکن گاہے بگاہے کوئی بھی نبی کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ ابھی مارکیٹ میں ایک اور نیا نبی آ گیا، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ ان کی باتیں سنیں گے نا تو حیران ہو جائیں گے کہ میں نبی ہوں، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی نے جھوٹا نبی کا دعویٰ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے جھوٹے نبی کے ساتھ 10-20 چیلے ہو ہی جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی ایک چیلا ہو گیا، ایک چمچہ ہو گیا۔ وہ سفر پہ نکلے، بڑی کڑاکے کی سردی، تیز ہواؤں کے جھونکے، اور وہ سفر کر رہا تھا۔ راستے میں اس کو اذان کی آواز آئی، اذان کی آواز میں بہت تیزی سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اذان میں مؤذن کے الفاظ تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس کے ساتھ جو چیلے تھے نا، چمچے، وہ کہنے لگے حضور وہ دیکھیے اوپر مؤذن میناروں پر کھڑا ہے، اتنی سخت سردی میں تیز ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں، اور وہ گواہی دے رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو وہ کہنے لگا یار ہم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا اسے واپس لے لیتے ہیں، ہم نے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا اسے رجوع کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو پروٹوکول ہے یہ کسی سچے رسول کو ہی مل سکتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں عرب سے اتنا دور، رات کے اندھیرے میں اتنی سخت سردی میں ایک آدمی کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے رہا ہے، نبوت کی شہادت دے رہا ہے۔ یہ عزت اور مقام کسی سچے نبی کو ہی مل سکتا ہے، ہم جیسے لعین کذاب جھوٹے نبی کو نہیں مل سکتا۔ عقل مند تھا، اس نے رجوع کر لیا۔ تو میرے بھائیو میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، چند کوڑی کے خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ میرے بھائیو یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، خوش نصیب ہیں وہ جن کو یہ دولت ملتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ ابو جہل آیا،
کہ سمیہ کلمہ پڑھتی ہے؟ کہاں پڑھتی؟ کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی کمینے چلا جا، میری عزت کی قسم، میری کمزوری اور ناتوانی اور میری بے بسی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے اس ایمان کے جذبے کو دیکھ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے جسم کا قیمہ بنا دے، میرے جسم کو پارا پارا کر دے۔ مجھے تو یہ پسند ہے، مجھے تو یہ گوارا ہے، مجھے یہ پسند نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو چھوڑ دو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سمیہ کو چیر کا ٹکڑے تو کر دیے لیکن ایمان کا سودا نہ کیا۔ ایک کافر ایک صحابی کو پکڑ کے لایا، کہنے لگا اگر تو کہہ دے تو نعوذ باللہ تیرے عوض میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تجھے چھوڑ دیا جائے۔ وہ کہنے لگا، وہ صحابی کہنے لگے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے جسم کا قیمہ بنا دو، مجھے تو یہ پسند ہے، مجھے تو یہ گوارا ہے، مجھے یہ پسند نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں اس ایمان کے خاطر، اپنی بیوی کو بیوہ کر دیا، بچے کو یتیم کر دیا۔ قیامت کا میدان ہوگا جب اللہ ان صحابی کو ہمارے سامنے کھڑا کرے گا کہ جن کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور اللہ کہیں گے کہ یہ صرف میرے خاطر، میرے حبیب کے خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے بیوی کو بیوہ کر دیا، بچے کو یتیم کر دیا۔ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیو، کسی کے بہکاوے میں آ کر چند کوڑیوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کر۔ یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، خوش نصیب ہے وہ جن کو یہ دولت ملتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی دولت ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے برقرار فرمائے۔ جب تک ہماری موت آئے ایمان پہ اللہ پاک خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔